تو آج ہمارے پاس جو کہانی ہے وہ پہلی نظر میں شاید ایک سیدھی سادی محبت کی داستان لگے۔ عنوان ہے زمیندار کا عشق، وفا کی ایک لازوال داستان۔ لیکن جب ہم اس کے اندر اترتے ہیں تو یہ صرف ایک رومانوی کہانی نہیں رہتی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ محبت، قربانی اور وہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی آج کے دور کے لیے بہت غیر معمولی ہے۔ مطلب ہم ایک ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جہاں ہر چیز کا آپ کہہ لیں کہ فائدہ نقصان دیکھا جاتا ہے، رشتوں کو بھی ایک طرح کی انویسٹمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک کردار ہے جو اپنی محبت کے لیے سب کچھ، لفظی معنوں میں سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ تو یہ کہانی اس سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں ایک خوشحال زمیندار توقیر کی زندگی میں لے جاتا ہے۔ وہ محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور پھر اس کی زندگی ایک ایسے 10 سالہ سفر پر نکل جاتی ہے جہاں وہ اپنی ہر چیز داؤ پر لگا دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سفر میں کیا کچھ ہے۔ تو شروعات ہوتی ہے مرکزی کردار توقیر سے۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، جی، وہ ایک زمیندار زادہ ہے۔ یہ لفظ خود اپنے اندر ایک پوری دنیا سمیٹے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس بہت ساری زمین ہے، اچھا، بلکہ اس کی ایک شناخت ہے، ایک سماجی رتبہ ہے، ایک وراثت ہے جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ جی، تو زمیندار ہونا صرف دولت کی علامت نہیں، یہ طاقت، استحکام اور تسلسل کی علامت ہے۔ صحیح، اس کی زندگی کا ہر پہلو اس کی زمین سے جڑا ہے۔ صحیح، اس کی عزت، اس کا مستقبل، اس کے خاندان کا نام۔ تو جب کہانی شروع ہوتی ہے توقیر ایک مکمل اور مستحکم دنیا کا مالک ہے۔ اس کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ۔ اور کہانی کا سارا حسن اسی بات میں ہے کہ وہ اس سب کچھ کو کس چیز کے لیے خطرے میں ڈالتا ہے۔ اور وہ چیز نہیں بلکہ ایک شخص ہے، زویا۔ جی، کہانی میں موڑ تب آتا ہے جب توقیر کسی کام سے شہر جاتا ہے اور وہاں اس کی نظر زویا پر پڑتی ہے۔ پہلی نظر کی محبت۔ آج کل کے دور میں یہ خیال تھوڑا فلمی لگتا ہے نا؟ کیا واقعی پہلی نظر میں کسی کی پوری دنیا بدل سکتی ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ شاید پہلی نظر کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس شخص کو پوری طرح جان گئے ہیں، اچھا۔ بلکہ یہ کہ اس شخص کی موجودگی آپ کی زندگی کے طے شدہ راستے کو ایک دم سے توڑ دیتی ہے۔ توقیر کے لیے زویا ایک ایسی ہی حقیقت تھی۔ یعنی ایک ڈسرپشن۔ جی بالکل، اس کی زندگی جو کھیتوں، فصلوں اور گاؤں کی سیاست کے گرد گھومتی تھی، اس میں اچانک ایک نیا مرکز آ گیا۔ اور اس کے بعد وہ شہر جانے کے جو بہانے بناتا ہے، کبھی بیج لینے، کبھی مشین ٹھیک کروانے، وہ دراصل اس کی پرانی دنیا اور نئی خواہش کے بیچ کی کشمکش کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ خاندانوں کی رضامندی سے شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم پہلو ہے زویا کا کردار۔ جی، بہت اہم۔ وہ شہر کی پڑھی لکھی شہری ماحول میں پلی بڑی لڑکی ہے اور وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر توقیر کے ساتھ گاؤں آ جاتی ہے۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ یقیناً، یہ صرف دو لوگوں کی شادی نہیں، یہ دو مختلف تہذیبوں کا سنگم ہے۔ شہری زندگی کی آسائشوں اور رونقوں کو چھوڑ کر گاؤں کے وہ جو کچے پکے مکانوں کا ذکر ہے، وہاں آنا، یہ زویا کی طرف سے اس رشتے میں ڈالی گئی پہلی بنیاد ہے۔ صحیح۔ اس نے یہ انتخاب کر کے یہ ثابت کیا کہ اس کے لیے توقیر کی محبت ان سب چیزوں سے زیادہ اہم ہے۔ تو اس رشتے کی بنیاد ہی باہمی قربانی پر رکھی گئی ہے، جو آگے چل کر کہانی کا مرکزی خیال بن جاتی ہے۔ بالکل۔ شادی کے بعد 2 سال تو جیسے کسی خواب کی طرح گزرتے ہیں۔ دونوں بہت خوش ہیں۔ جی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اچھی کہانیوں میں سکون زیادہ دیر نہیں رہتا، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے جب زویا اچانک ایک پراسرار بیماری کا شکار ہو جاتی ہے، اور متن کے الفاظ بہت دل کو چھوتے ہیں۔ ہستی کھیلتی زویا دن بدن مرجھانے لگی۔ بالکل۔ مرجھانے لگی۔ یہاں پراسرار بیماری کا لفظ بہت اہم ہے۔ مصنف نے کسی بیماری کا نام نہیں لیا۔ اچھا، یہ کیوں؟ اگر وہ کینسر یا کسی اور بیماری کا نام لیتے تو ہمارا دھیان علاج اور میڈیکل تفصیلات پر چلا جاتا۔ نام نہ دے کر انہوں نے اس بیماری کو ایک علامتی شکل دے دی ہے۔ علامتی؟
کس چیز کی علامت؟ یہ بیماری دراصل زندگی کی غیر یقینی صورتحال کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا امتحان ہے جس کا کوئی واضح حل نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یعنی مسئلہ بیماری نہیں بلکہ اس بیماری کے رد عمل میں کرداروں کا امتحان۔ بالکل، اور یہیں سے توقیر کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک عاشق سے ایک محافظ کا سفر۔ جی، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ زویا کو کسی بھی قیمت پر بچائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں محبت ایک خوبصورت احساس سے نکل کر ایک انتھک جدوجہد میں بدل جاتی ہے۔ صحیح کہا، اب یہ صرف شاعری اور وعدوں کا کھیل نہیں بلکہ عمل کا میدان ہے، اور توقیر اس میدان میں اکیلا کھڑا ہے۔ اور یہ جدوجہد کوئی ایک دو دن یا مہینوں کی نہیں بلکہ پورے 10 سال پر محیط ہے۔ 10 سال! یہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ بہت لمبا۔ اس دوران توقیر زویا کے علاج کے لیے اپنا سب کچھ بیچنا شروع کر دیتا ہے، اور جس ترتیب سے وہ اپنی چیزیں بیچتا ہے وہ بھی بہت معنی خیز ہے۔ جی، اس ترتیب میں ایک نفسیاتی گہرائی ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے وہ اپنی جمع پونجی خرچ کرتا ہے، جو کہ کہہ لیں کہ سب سے آسان کام ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو اس نے مستقبل کے لیے رکھا ہوگا۔ صحیح۔ پھر جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی قیمتی گاڑیاں اور مال مویشی بیچتا ہے۔ یہ چیزیں اس کی شان و شوکت اور زمیندار والی طرز زندگی کی علامت ہیں۔ جی، ان کو بیچنا صرف مالی نقصان نہیں بلکہ اپنے لائف سٹائل کی قربانی ہے۔ لیکن آخری قربانی وہ سب سے بڑی ہے۔ جب کچھ نہیں بچتا تو اپنی زمینیں بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ زمینیں جو اس کے باپ دادا کی تھیں، جو اس کی شناخت تھیں، اس کا غرور تھیں۔ جی، یہاں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ گاؤں والے جو یہ سب دیکھ رہے تھے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ایک بیمار عورت پر اپنی ساری زمینیں لٹا کر برباد ہو رہے ہو۔ صحیح۔ اگر ہم آج کے عملی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو کیا گاؤں والے غلط کہہ رہے تھے؟ کیا توقیر کا فیصلہ غیر ذمہ دارانہ نہیں تھا؟ یہ ایک بہت اہم اور مشکل سوال ہے۔ اگر ہم خالصتاً منطق اور وہ جو فائنینشل پلاننگ ہوتی ہے اس کے زاویے سے دیکھیں تو گاؤں والوں کی بات بالکل درست ہے۔ اچھا۔ وہ اثاثے بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک زمین ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے والی امانت ہے۔ بالکل۔ توقیر کا فیصلہ ایک بہت بڑا جوا تھا جس میں جیتنے کی امید بہت کم تھی۔ تو پھر؟ لیکن یہ کہانی منطق کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ محبت کی منطق کے بارے میں ہے، جو دنیاوی منطق سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ محبت کی منطق یہ کیا ہوتی ہے؟ محبت کی منطق قدر یعنی ویلیو پر چلتی ہے، قیمت یعنی پرائس پر نہیں۔ گاؤں والوں کے لیے زمین کی ایک قیمت تھی، ایک مارکیٹ ویلیو تھی۔ صحیح۔ توقیر کے لیے زویا کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس کی قدر تھی، وہ انمول تھی۔ انمول۔ اور جب آپ کسی چیز کو انمول سمجھتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنا آپ کو گھاٹے کا سودا نہیں لگتا۔ واہ۔ اس نے اپنی وراثت قربان کی، لیکن ایک ایسی چیز کو بچانے کے لیے جس سے وہ اپنی روح کا حصہ سمجھتا تھا۔ تو دنیاوی نظر سے یہ دیوانگی ہو سکتی ہے، لیکن محبت کی نظر سے یہ سب سے بڑی دانائی تھی۔ یعنی اس نے اپنی زمینیں بیچ کر اپنی شناخت کھوئی نہیں بلکہ ایک نئی، زیادہ گہری شناخت بنائی۔ بالکل۔ یہ بات اس کے جواب سے بھی ظاہر ہوتی ہے جو اس نے گاؤں والوں کو دیا۔ جب وہ اسے اس کی بربادی کا تانا دیتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ مسکرا کر ایک ایسا جملہ کہتا ہے جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے، اس کا دل ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ زمینیں تو میں دوبارہ بھی کما لوں گا، لیکن اگر زویا چلی گئی تو میں اپنی روح کہاں سے لاؤں گا؟ میں اپنی روح کہاں سے لاؤں گا؟ یہ جملہ یہ پرستو حیران کن ہے۔ وہ زویا کو اپنی بیوی، اپنی محبت یا اپنی زندگی کا ساتھی نہیں کہہ رہا۔ نہیں، وہ اسے اپنی روح کہہ رہا ہے۔ جی، اپنی روح۔ اس کا مطلب ہے کہ زویا کے بغیر اس کا اپنا وجود ہی نامکمل اور بے معنی ہے۔ یہ تو محبت کی انتہا ہے۔ یہی اس کہانی کی معراج ہے۔ اس ایک جملے میں توقیر نے معاشرے کے بنائے ہوئے دولت اور کامیابی کے تمام پیمانوں کو رد کر دیا ہے۔ معاشرہ کہتا ہے کہ کامیابی زمین، جائیداد اور بینک بیلنس ہے۔ توقیر کہتا ہے کہ کامیابی کسی ایسے انسان کا ساتھ ہے جس کے بغیر آپ خود کو ادھورا محسوس کریں۔ اس نے زویا کو ایک خارجی وجود سے اٹھا کر اپنے داخلی وجود کا حصہ بنا لیا ہے۔ بالکل۔ اب اس کا علاج کرنا اپنی روح کو بچانے کے مترادف ہے۔ اور اس جواب کے بعد گاؤں والے بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ شاید وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جس سطح پر بات کر رہے ہیں توقیر اس سے بہت اونچی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ جی۔ تو کہانی کے آخر میں توقیر اب زمیندار نہیں رہا۔ اس نے وہ لقب کھو دیا ہے جس سے وہ جانا جاتا تھا۔ صحیح۔ لیکن اسے ایک نئی شناخت ملی ہے، ایک مثالی شوہر کی، ایک وفادار عاشق کی۔
اس کی شناخت زمیندار توقیر سے بدل کر وفا والے توقیر ہو گئی ہے۔ واہ! اس نے مادی دولت کھو کر ایک ایسی اخلاقی اور روحانی ساکھ حاصل کی ہے جو شاید ان زمینوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ لوگ شاید اس کی غربت پر ترس کھائیں۔ لیکن اس کی محبت پر رشک ضرور کریں گے۔ اس نے ثابت کیا کہ انسان کی اصل قدر اس کی ملکیت میں نہیں، اس کی وابستگی میں ہوتی ہے۔ تو توقیر اور زویا کی یہ داستان ہمیں محبت کے اس پہلو سے ملواتی ہے جہاں قربانی ہی محبت کا سب سے بڑا ثبوت بن جاتی ہے۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رشتے اور انسانی تعلقات دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر آج کے دور میں جہاں رشتے بہت نازک اور خود غرضی پر مبنی ہوتے جا رہے ہیں، یہ کہانی ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے۔ صحیح۔ کہانی کا اختتام۔ جی، ماخذ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ 10 سال کی اس طویل جدوجہد کے بعد کیا ہوا۔ کیا زویا ٹھیک ہو گئی؟ کیا وہ مر گئی؟ ہاں، یہ بات مجھے بھی بہت عجیب لگی۔ ایک قاری کے طور پر ہم ہمیشہ کلوزر چاہتے ہیں، ایک واضح انجام۔ جی بالکل۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اتنی قربانی کا کوئی پھل ملا یا نہیں، مصنف نے ایسا کیوں کیا؟ اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے گہرا اور طاقتور سبق ہے۔ اچھا، مصنف کا مقصد ہمیں کسی خوشکن یا افسوسناک انجام تک پہنچانا تھا ہی نہیں، اس کا مقصد ہمیں اس 10 سالہ سفر کے عمل پر توجہ دلانا تھا۔ صرف سفر پر؟ جی، اگر وہ دکھا دیتے کہ زویا ٹھیک ہو گئی تو یہ کہانی ایک عام فلمی داستان بن جاتی کہ قربانی کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر وہ دکھاتے کہ زویا مر گئی تو یہ ایک المناک کہانی بن جاتی کہ اتنی محنت رائے گاں گئی۔ تو انجام کو کھلا چھوڑ کر مصنف کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبت کی قدر اس کے نتیجے میں نہیں بلکہ اس کے سفر میں ہے۔ توقیر کی محبت کا امتحان اس بات میں نہیں تھا کہ وہ زویا کو بچا پاتا ہے یا نہیں، بلکہ اس بات میں تھا کہ وہ اس کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس کا خلوص، اس کی قربانی، اس کی وفا، یہ سب اس 10 سالہ سفر میں مکمل ہو گئے۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، اس کا عشق اپنی جگہ پر کامل ہو چکا تھا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز کوشش ہے، نتیجہ نہیں۔ چاہے زویا بچی ہو یا نہیں، توقیر کی محبت امر ہو گئی۔ بالکل، اور یہ ہمیں زندگی کے بارے میں بھی ایک اہم سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہم اپنے رشتوں کو، اپنی کوششوں کو ہمیشہ نتیجے کی ترازو میں تولتے ہیں؟ کیا کسی رشتے کی کامیابی صرف اس بات پر منحصر ہے کہ وہ ہمیشہ قائم رہے؟ یا اس کی کامیابی اس خلوص اور سچائی میں ہے جو اس رشتے میں نبھائی گئی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو؟ توقیر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، یہ جانے بغیر کہ نتیجہ کیا ہوگا، اور شاید یہی غیر مشروط محبت کی سب سے بڑی تعریف ہے۔